انہوں نے کیا اس کے اوپر ٹاپک قائم کیا؟ انہوں نے کہا دشمنوں کا دوست بن جانا۔ اب میں اس میں سے پوری سیرہ مبارکہ میں سے بہت زیادہ ایسی مثالیں نہیں لا سکتا، آپ خود پڑھنے کی کوشش کیجئے، میں صرف آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ہر وقت سب سے بڑا ان کا کام، ان کا ویژن، ان کی فکر یہ تھی کہ نعوذ باللہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جان بھی لینی پڑی تو میں جان لے لوں، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایسے جان ستانی والے لوگ جان نثار بنے کیوں؟ تو اس کی وجہ لکھی ہے قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے، لیکن انہوں نے پہلے مثالیں دی۔ وہی عمر بن عاص ابھی 5 سال ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے، نجاشی کے دربار میں جا کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بھگوڑے مجرم ہیں، نعوذ باللہ، ان کو ہمیں واپس کیا جائے۔ وہ ناکام ہوئے، پھر اگلے دن جا کے بھرپور کوشش کی، تحفے لے کے گئے، کیا کچھ نہیں کیا، اور وہی عمر بن عاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عمان کے بادشاہ کے پاس جا کے دعوت نامہ خط لے کے جا رہے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے۔ تو وہی جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ سب سے بڑے دوست بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں بھی آپ جانتے ہیں، آگے احد میں جا کے پڑھ بھی لیں گے آپ کہ وہ کیسے کمانڈ کر رہے ہیں، اور کیا ہے کہ میں لات و عزا اور حبل اور یہ جتنے ان کے بت ہیں، میں ان کے اوپر کوئی شان پہ کوئی حرف نہیں آنے دے سکتا، ان بتوں کے لیے اپنی وہ جان دینے کے لیے میدان میں اترے ہوئے۔ اور وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس لات اور منات کو پاش کر کے آؤ، وہی خالد بن ولید جو اپنے بتوں کے لیے کہ ہر ایک مسلمان کی جان لینے کو تیار تھے، وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہی بتوں کو پاش ایسا کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ان کا دوبارہ نام کسی نے نہیں سنا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کبھی سوچا؟ وہی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیبیہ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کچھ کر لے ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور وہی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ شریف میں حاضر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی میں اپنے قبیلے والوں کو جا کر آپ کا تعارف کرواتا ہوں، آپ کے دین کا تعارف کرواتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، شہید ہو گئے۔ لیکن وہی عروہ بن مسعود جب داخلہ مکہ میں نہیں ہونے دے رہے، اور وہی عروہ بن مسعود اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دین کے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ سہیل بن عمر وہی پیس ٹریٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ میں آئے ہیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے تو کہتے نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول نہیں لکھنے دوں گا۔ دیکھیں کیسے دشمن ہیں۔ اور وہی عروہ بن سہیل بن عمر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائے تو اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایسی کمال انہوں نے ایک تقریر کی ہے کہ جو ذہن لوگوں کے کچھ تھوڑے خراب ہوئے تھے وہ ان سب کو سمجھ آ گئی۔ تو وہی سہیل بن عمر ہے۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین اسلام کے راستے میں مکہ میں، اور وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آدھی دنیا پر لا کر چھوڑا کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ کیا لکھی ہے رحمت للعالمین کتاب کے رائٹر نے، اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے۔ ایسا کیوں ہوا سنیے، یہ انہی کی کتاب پیج نمبر 66 کا حوالہ ہے کہ کیوں اتنے بڑے بڑے دشمن، کیوں آپ کے اتنے بڑے بڑے جان نثار بن گئے۔ یہ سب کرشمے اس پاک تعلیم کے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھلائے، سام، پتھر، دریا، آگ کی خاصیت سلب کر لی گئی، دیکھنے والوں نے یہ نظارے دیکھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان معجزہ دکھلایا، وہ دلوں کو بدل دیا اور روح کو پاکیزہ کیا۔ دلوں کو فتح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلوں کو فتح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو جب بھی سیرت پہ آئے گا وہ دلوں کو فتح کرے گا، اور دلوں کو فتح کرنے کی محنت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ یہی سیرت کا اصل پیغام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ پھر لکھ دی آگے اسی صفحے پہ انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ عجب خصوصیت ہے کہ اس سے ہر طبقے کا شخص ہدایت پا سکتا ہے۔ آپ کے پاکستان نہیں، آپ کے 50 سے زیادہ اسلامی ممالک نہیں، آپ کے خالی یورپ نہیں، امریکہ نہیں، اسکینڈینیوینس کنٹریز، افریقن کنٹریز، یو جسٹ نیم اٹ، جس مرضی طبقے کے سائنٹسٹ ہو، سب سے بڑا تاجر ہو، سب سے بڑا ریسرچر ہو، سب سے بڑا فلسفی ہو،
ہر ایک بدل رہا ہے، بدلتا جائے گا، اور ایک دن آئے گا سب بدل جائیں گے. لیکن بدقسمت تو میرے اور آپ جیسے لوگ ہوں گے کہ 2024 میں بھی وہ پتہ نہیں کن مسائل میں الجھ کر اور وہ امت سے امت پناہ نکل گیا. جو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جو بانی تبلیغ کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہے آپ کی محنت؟ انہوں نے کہا امت سے امت پناہ نکلا ہے، امت میں امت پناہ واپس آ جائے، میں اس کی محنت کی دعوت دیتا ہوں. یہی بات جو ہے وہ سیرت کے اس لائن سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ہر طبقہ جب اس کو لے سکتا ہے تو امت بن کے سوچنے کی کوشش کیجیے.